اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز مکرم سامعین کرام، محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان اکثر غلطیاں کرتا ہے، انسانی فطرت میں ہے غلطیاں کرنا، غلط راہوں پہ چلنا۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں ہدایت کھول کھول کے بیان فرما دی ہے، لیکن انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتا ہے۔ تو اسی طرح میں بھی بہت سارے عقائد ایسے تھے میرے جو غلط تھے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا نہ ماننا، نبی علیہ السلام کے لیے اختیار کا نہ ماننا، نبی علیہ السلام کی مرضی، جیسے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہیں کہیں جانا اور کہیں حاضر ہونا تو اللہ رب العالمین انہیں کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو سابق انبیاء کرام تھے انہوں نے میری مرضی چاہی اور میں اپنی مرضی کو آپ کی مرضی کے ساتھ ملا دیتا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں میں وہی کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے عقائد ہیں جن پہ دلائل موجود تھے۔ اب کچھ مختصر جو ہے مجھے چھوٹی سی کچھ عبارت تھی جس کو میں نے سمجھنا تھا، لیکن ایک کتاب حضرت قاری صاحب، قاری علی حسین صاحب جو ہے محتمیم مدرسہ فریدیہ اسراریہ تاج العلوم میترا رامبن اور امام و خطیب مرکزی جامع مسجد شریف میترا رامبن، ان کے گھر پہ دولت خانے پر میں آیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دکھائی۔ کتاب کا نام ہے الحیات، الحیات کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب جو ہے چھپی ہے سری نگر سے، علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نمبر۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کا میں ساتھ دے رہا تھا، اور یہاں پہ پہلا ہی فتویٰ ان کے ہی متعلق ہے، پہلا فتویٰ ان کے ہی متعلق ہے، اس لیے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پہلا فتویٰ پڑھنے سے اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو وہ بدبخت ہوگا۔ باقی اس کتاب کو میں نے پورا بغور پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ اخذ کیا کہ خود ایسے بہت جن کو میں اپنا کافر تسلیم کر رہا تھا وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اگرچہ کافر ہیں لیکن ہم اس بندے یعنی اعلیٰ حضرت نے جن ہمیں کافر اگر کہا ہے وہ اس بنیاد پہ کہا ہے کہ عشق رسول ان کے دل میں تھا۔ ہمیں وہاں جانا چاہیے جہاں پہ عشق رسول ہو، اور جہاں پہ یقینی طور پہ اگر ان کے ہی علماء نے یا اکابرین نے لکھا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اگر عاشق رسول تھے تو ہمیں عاشق رسول کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ گستاخان رسول کا۔ تو میں مختصر بات کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اپنے عقائد، اپنے نظریات کو متبدل کرتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت کے صحیح والعقیدہ جو قرآن و سنت سے ظاہر ہوتے ہیں ان کو دل سے تسلیم کر لیا ہے، بس زبان کا اقرار ہی کافی تھا، وہ بھی آن دا ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اب حضرت سے میں جو ہے التماس کروں کہ وہ آگے جس طرح سے بھی جو چاہے کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ سید یاسر جو سید خادم حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے ذہن کے مالک ہے، اللہ نے بڑا ان کو عطا کیا ہے، بڑی باتیں کرتے تھے، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم کسی کے مسلک کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ ہم جو ہے یہ سید یاسر صاحب سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی، چاہے نبی کے علم کے بارے میں ہو، نبی کو علم غیب جو ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے، نبی کو اگر اختیار دیا ہے تو رب کائنات نے دیا ہے، نبی کو اگر اعلیٰ بنایا ہے تو رب نے بنایا ہے، اور پھر اللہ کی ذات نے اپنے نبی کو وہاں لیا جہاں لا مقام، جہاں مقام ہی نہیں ہے، وہاں کیا کہے گے، جہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل نہ پہنچے اور 70,000 پردے جو ہے سدرۃ المنتہا سے آگے کراس کیے، تو اللہ کی ذات نے محمد کو اپنے پاس بلایا، اپنا محبوب بنایا۔ تو آج اگر ہم محمد کے بارے میں یہ کہیں نبی کو اختیار نہیں ہے، نبی کو علم نہیں ہے، نبی نے یہ نہیں کیا ہے، نبی پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں جانتے، تو یہ عقیدے جو ہے ایمان سے کوسوں دور لے جاتے ہیں۔
لہذا سید یاسر صاحب جو ہے میرے پاس موجود ہے. ان کو میں نے کتاب دی تھی الحیات، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نمبر، انہوں نے بغور اس کو پڑھا، اور واقعی ان کے دل کے اندر ایک امنگ آئی کہ عاشق رسول اگر دنیا کے اوپر بڑے بڑے آئے، لیکن اپنے دور میں جو اپنا دور جو امام احمد رضا خان کا آیا، اپنے دور میں ان کی مثال عاشق رسول کے بنا پر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو کچھ لکھا، دیگر علماء جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے بھی ان کو مانا، تو یہ میرے سامنے ہے. یہ باقی جو ہے نبی کے سلسلے میں، نبی کے اختیارات کے سلسلے میں اولیاء کیا کچھ عطا کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے یا نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں یہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے. تو لیکن آج اس چیز کی یہ توبہ کرتے ہیں کہ اگر میں نبی کی دربار میں کوئی گستاخی کی ہو، نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ ہلکا جانا ہو، اولیاء کو جو ہے صاحب اختیار نہ جانا ہو وغیرہ، تو یہ اس چیز کے بارے میں جو ہے رجوع کرتے ہیں. فرمائیے. اب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر نظر جان کر اپنے دل کے اندر یہ توبہ تقسیم کرے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول یا اللہ کے پیاروں کے بارے میں یہ دل میں سوچا ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو اللہ نے کچھ اختیار نہیں دیا ہے. معاذ اللہ ان چیزوں سے آپ رجوع کریں اور توبہ کریں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں نے نبی کے اختیارات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر اور اولیاء کرام کو با اختیار نہ مانا، یا دل کے اندر یہ سوچا کہ یہ کچھ نہیں ہے، لہذا اس سے میں توبہ کرتا ہوں، اور اللہ اپنے نبی کے صدقے میں مجھے میری توبہ کو قبول فرمائے، اور مجھے حق بات کہنے کی اور صحیح راہ چلنے کی اور عشق مصطفیٰ پہ اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی پوری زندگی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا قاری علی حسین صاحب میرے کعبہ میرے ساتھ ہیں، تو ہمارے میں ایک تھوڑا سے کچھ ایک فرزند تھوڑا سے الگ تھا. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج یہ عاشق رسول بن گیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں قاری صاحب کے دولت خانے پر آئے، رات کو یہاں بیٹھے، قاری صاحب نے اپنے جو حقیقت بیان تھا وہ ان کے سامنے رکھا، کتابیں ان کے سامنے رکھی. جب اس نے سمجھا کہ ہر جگہ جو ہے کہ مجھے نبی پر دھکے لگتے ہیں، مکے لگتے ہیں، ہے نا، تو میرے سے خطائیں ہوتی ہیں، تو آج ان خطاؤں کی اس نے توبہ کی. تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اے اللہ اس کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرما. اللہ اس کو لا قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا کر رکھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بھی لے جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جنت نصیب فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اور ہمارے قاری صاحب کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے جنہوں نے ان کو صحیح راستہ دکھا دیا. تو میں بار بار ان کو کہتا تھا کہ صحیح راستے پر آ، آج یہ صحیح راستے پر آیا تو میں خوش ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بھی ان پر خوش ہوگی. زیادہ تو میں ان کے سامنے کیا کہوں، میرے قابر یہاں بیٹھے ہوئے، تو میں ان سے اسی بات پہ ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.